اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمد الأبدا. عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس اور یہ منبر میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ حاضری دی ہے اس جلسے میں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسلامیہ انٹر کالج کا دوسرا عرس اعلیٰ حضرت. اتنے علماء کا اس منبر پر جمع ہونا بریلی شریف کے بعد یہ پیلی بھیت کا ہی حق ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چہروں کو سدا سلامت رکھے. آمین. ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اب یہ بند رکھا. سارے نذرانے انشاءاللہ رضا رسول صاحب کے قدموں میں ہوں گے. ہم تو یہاں پر عارضی طور پر آپ کے پاس آئے ہیں. اس عرس کی کچھ خصوصیات ہیں، اس لیے اس میں یہ رونق ہے اور یہ روحانیت ہے. بے شک بے شک. اس لیے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جس کام کی ابتدا خلوص و للہیت کے ساتھ ہوتی ہے اس کام میں ہمیشہ برکت ہوا کرتی ہے. بے شک. اور اس عرس کا انعقاد کسی عام شخص نے نہیں کیا، تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند نے قائم کیا. کیا بات ہے. ان کے حکم کے مطابق عرس اعلیٰ حضرت پیلی بھیت شریف میں یہ منعقد ہونے لگا. میرے اپنے علم کے مطابق 48 سال اس کو گزر چکے ہیں. اس منبر پر پتہ نہیں کتنے اولیاء اکرام آئے ہوں گے. بظاہر جو شکلیں آپ کے علماء کی جو نظر آتی ہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو کو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. وقت کے اولیاء کرام آئے اور گئے، اس منبر سے آپ سے مخاطب بھی ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس منبر کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں مجھ جیسے بونے آدمی کو بٹھایا گیا. میری عمر تو ابھی ان سب سے شرف تلمذ حاصل کرنے کی ہے. طالب علمی کا زمانہ ہے میرا ابھی بھی، لیکن علماء کے ساتھ بٹھایا گیا. مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا، لیکن ساتھ میں بیٹھنے کے بعد یہ یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ جس کے دائیں بائیں آل رسول اور نائب رسول ہو، انشاءاللہ اب دنیا کی باطل طاقتیں اس کا کچھ نہ بگاڑ. ویسے تو میں میدان میں اترنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا، لیکن جب علماء کو آس پاس دیکھتے ہیں تو ہمت میں 100 گنا اضافہ ہوتا ہے، حوصلوں میں اور اضافہ ہوتا ہے. اور ان علماء اور سادات کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے. یہاں پر موجود وہ علماء موجود ہیں جن کے سامنے میری عمر بھی علم بھی بہت تھوڑا سا ہے. ان کے فیوض سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی مالا مال فرمائے. تیسری ایک بات اور، میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں اس سے پہلے ناظم اجلاس ہیں یا پھر آپ کے مولین خاص ہیں جنہوں نے سپاس نامہ پڑھا یا پھر ہمارے متعلق جو بیان کیا. بہرحال انہوں نے میری ایک گمشدہ زندگی کو بیان کیا ہوگا، ورنہ من آنم کے من دانم. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ شعر جس کو میں بہت قریب سے پڑھتا بھی ہوں اور چاہتا بھی ہوں، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا: نہ مرا نوش ز تحسین، نہ مرا نیش ز تعن، نہ مرا نوش ز تحسین، نہ مرا نیش ز تعن، نہ مرا گوش بمدح، نہ مرا ہوش زمیں، منم و کنج خمولی کے نہ گنجت دروئے، منم و کنج خمولی کے نہ گنجت دروئے، جزے من کتاب و دوات و قلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کی تعریف سے کوئی غرض نہیں اور کسی کی برائی کرنے کی پرواہ بھی نہیں.
ہم نہ کسی کی تعریف کے خواستگار اور نہ کسی کی مذمت سے ہم خائف۔ اعلیٰ حضرت کا یہ مشن یہ تھا کہ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک تو یہ ہو کہ اگر میرے رسول راضی ہیں تو میری پوری کائنات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ بہرحال میں برائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ منبر ہے صاحب عرس کی سیرت بیان کرنے کا۔ مجھ جیسے کو اگر یہاں پر بیان کیا گیا ہے تو میرے عزیزوں یہ انعام و اکرام میں سمجھ کر کے اس کو رکھ لیتا ہوں، اور یہاں سے جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے مجھے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں کہ قرآن کچھ لوگوں کے متعلق کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، وہ کون لوگ ہیں؟ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ تم سب نے بھی کیا، ہم سب نے بھی کیا ہے۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رب ذوالجلال نے یوم میثاق میں ارواح سے، تمام کی روحوں سے یہ پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے جواب دیا تھا بلا وربنا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اور اس رب کی رضا کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارا تو گویا کہ اس نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ دنیا میں بھی پورا کیا۔ یہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں، چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ دنیا میں بھی نبھا کر کے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو انہی اشخاص میں ہم نے حضور امانت اعلیٰ حضرت علامہ قاری امانت رسول صاحب قبلہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جن کی زندگی کو میں نے جتنا محسوس کیا یا دیکھا، بس ایک پیر کی حیثیت سے نہیں دیکھا بلکہ ایک عاشق رسول کی حیثیت سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسم با مسمہ بنایا تھا، اور ان کے والد سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا سے اگر نام امانت رسول رکھا تھا تو زندگی بھر انہوں نے رسول اللہ کی امانت کو اپنے سینے سے سجایا تھا۔ بہت اچھا حضرت، ماشاءاللہ، زندگی بھر، اور یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی امانتیں تم سب کے پاس بھی ہیں، وہ نبی پاک کی سنتیں ہیں، وہ نبی پاک کے اخلاق و کردار ہیں۔ اگر ان امانتوں کی حفاظت کرو گے تو اس عرس میں آیا ہوا ہر زائر امانت رسول بن کر کے جائے۔ بہت اچھا حضرت، ہر زائر اگر یہ وعدہ کرے کہ میرے پاس حضور کی جو امانت ہے وہ حضور کی سیرت ہے، حضور پاک کے اخلاق ہے، نبی پاک کی سیرت، ان کے اخلاق و کردار امانت ہے، اگر اس امانت کو تم نے زندگی میں پورا کر دیا تو میرے عزیزو ایک امانت رسول کا عرس ہو رہا ہے، کل کو ہر امانت رسول کا عرس ہوگا، سب امانت رسول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسم با مسمہ جس طرح انہیں بنایا، ان کے عرس کی برکت سے ہمیں بھی امانتیں سنبھالنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت اچھا حضرت میرے عزیزو، میں یہاں پر تقریر زیادہ کرنے کے لیے حاضر نہیں آیا، بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، بڑے بڑے خطبہ مقررین، یوں ہی سمجھ لیں عرس اعلیٰ حضرت میں بریلی شریف میں کون سا مقرر نہیں آتا جو ممبر پر بیٹھتا نہ، اور ہر ایک تقریر کے جوہر دکھانے نہیں، اعلیٰ حضرت کا فیض اٹھانے آتا ہے، ہر ایک اکتساب فیض کے لیے آتا ہے۔ وہی صورت یہاں پر بھی نظر آتی ہے۔ عظیم خطبہ کو میں نے دیکھا، مولانا عمران حنفی صاحب بیان کر رہے تھے، یہ تو اتنے سینئر ہے کہ ہم ابھی ہماری داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی جب ان کی تقریریں سنتے تھے۔ میرے عزیزوں، بڑے بڑے پائے کے علامہ سید کفیل ہاشمی صاحب، یہ وہ علماء ہیں جو ہمارے اساتذہ سے بھی عمر میں بڑے ہیں، لہذا میں یہاں پر جو حاضر آیا ہوں وہ صرف فیض کی چند چھینٹیں اپنے دامن میں لے جانے آیا، اس لیے کہ اب میں ایک بات کا ازالہ بھی کر دوں، وضاحت بھی کر دوں۔ شاید حضرت علامہ مولانا رضا رسول صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند کرے، آمین آمین، ماشاءاللہ۔ عرس 48 سال سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس عرس میں مجھے بلا کر شاید وہ تھوڑا بہت تو
डगमगा गए होंगे। इसीलिए नहीं कह रहा हूं कि घबरा गया हूं। हालात ऐसे हैं कि उन्हें पता होगा। कुछ लोगों ने हमारी इमेज ऐसी बनाई है कि ये कट्टरवाद है, ये भड़काऊ बातें करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग सिर्फ यही चीज देखने के लिए आते हैं। मेरे अजीजों, हमारी पूरी हिस्ट्री मौजूद है, हमारी पूरी तारीख मौजूद है। क्या बात। हम इस शहर में या इस वतन में मेहमान बन करके नहीं आए। हाँ, ये हमारा अपना देश है, हमारा अपना वतन है, इससे वैसे ही लगाव है। हमारे लोगों ने अगर ये इमेज बना रखी है तो दिमाग थोड़ा साफ कर लो। अगर हमारा दिमाग कहीं गर्म होता है या सख्त बोलते हैं तो सिर्फ उसी जगह पर जहां मेरे मुस्तफा के खिलाफ कोई उंगली उठाता है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से आला हजरत, ऑल इंडिया मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस और से अमानत आला हजरत। सुभान अल्लाह। बाकी मैं सबसे कहता हूं, गाली देना है मुझे दे लो, कोसना है मुझे कोसो, बुरा कहना है मुझे कहो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सब्र कर ले जाऊंगा, तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा। मुझे जितनी गालियां दे सकते हो दे लो, लेकिन कसम खुदा की अगर मेरे मुस्तफा की तरफ उंगली भी उठाया तो जान अगर बाकी है तो हम जवाब दे करके रहेंगे। इसलिए नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये जज्बात की बात है, इसलिए कि हमारी जान से ज्यादा बढ़कर के मामला है। दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि हम अगर इस कायनात में सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम की जात, हुजूर पाक की जात है, और वही हमारे जज्बात हैं। और अगर ये बात भी सुन ले, कोई अगर ये कहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भोंकता है तो भोंकने दो, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं हम इतने बेगैरत नहीं हुए, तुम तो अपनी बीवी को छेड़ो तो उछल जाते हो। हाँ, तुम तो अपनी बहन और माँ के खिलाफ नहीं सुनना चाहते। हमारा हाल ये है कि करोड़ों माओ से ज्यादा हम अपने मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात है, इस वजह से हम कभी जवाब देने में सख्त लहजा इस्तेमाल करते, उसके बावजूद कानून के दायरे में रख करके करते हैं। ये तो हमारे अखलाक की बात है, जो इस्लाम ने हमें तमीज सिखाई है, जो इस्लाम ने हमें अखलाक सिखाए हैं, उस दायरे में रह करके बात करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बोटियां 1000 कर लो, लेकिन हर टुकड़ा मेरे मुस्तफा की हिफाजत, उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए रहेगा। बहुत अच्छा हजरत, बहुत उनके नामों की हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत। मैंने आयत करीमा आपके सामने पढ़ी थी, बहुत जल्दी। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि। ईमान वालों में से कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर लिया। जंगे ओहद में इस्लाम की ये दूसरी बड़ी जंग है। ओहद के पहाड़ के दामन में ये जंग हुई। ये जंग बड़ी सख्त हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पर इतनी सख्तियां आई कि 70 सहाबा इस जंग में शहीद हुए थे। 70, और वो भी टॉप लेवल के सहाबा, बड़े बड़े सहाबा, अजिल्ला सहाबा। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मौलाना रज़ा रसूल साहब एक मदरसा चलाते हैं या एक तहरीक या तंजीम चलाते हैं तो चंद मादूद चंद इनके अरकान होंगे। आज 10 अरकान को लेकर के कोई कमेटी बनाई जाती है, कमेटी के मेंबर होते हैं, तंजीम की हो, तहरीक के हो, मदरसे के हो, स्कूल के हो, कमेटी के कुछ अफराद होते हैं। एक साथ अगर 4 लोग एक कमेटी के मर जाएं, कमेटी ठप पड़ जाती, तंजीम रुक जाएगी, इदारा रुक जाएगा। मेरे अजीज, दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमों को मैंने देखा, एक शख्स मर गया तो तंजीम ठंडी पड़ गई, खत्म हो गए, इनकलाब खत्म हो गए। लेकिन ओहद के मैदान में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने 1-2 नहीं, हुजूर के मदीने तैयबा एस्टेब्लिश करने वाले सहाबा 70 सहाबा की जानें चली गई, शहादत का जाम नोश किया। लेकिन क्या इस्लाम रुका? नहीं, इस्लाम रुका? इस्लाम का मिशन ठंडा पड़ा।
ادھر شام کو جنگ احد ختم ہوئی، ادھر صبح مسجد نبوی میں میرے آقا امامت کے لیے حاضر تھے۔ سبحان اللہ۔ اسلام نہیں رکا۔ اس جنگ احد کی بات میں کر رہا ہوں جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چھپایا گیا تھا۔ اس جنگ احد کی بات کر رہا ہوں جس میں عبداللہ بن جہش صحابی رسول ہیں جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور کفار و مشرکین نے ان کے ٹکڑوں کے ہار بنا کر کے گلے میں پہنے ہیں، عبداللہ بن جہش کا۔ اسی جنگ احد کی بات کر رہا ہوں جس میں انس بن نزیر صحابی رسول کو ایسا رون دیا گیا تھا کہ ان کی ایک انگلی کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا، کوئی حصہ نہیں ملا ایک انگلی کے علاوہ۔ ان کی بہن ہے، انہوں نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس بن نزیر ہے۔ اس جنگ کی بات کر رہا ہوں جس میں خود رسول اللہ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر لوہے کی ٹوپی جو پہنی جاتی تھی جنگوں میں، ایک کافر نے وہ لوہے کی ٹوپی حضور کے چہرے پر ماری، جس کی وجہ سے حضور کے رخسار میں تانچ لوہے کا ایک اندر داخل ہوا۔ اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو حضور کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ اسی جنگ کی بات کر رہا ہوں۔ حالات بہت سارے ہیں، لیکن جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے، اتنے سخت حالات کو میرے آقا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم میں سے کوئی ہو تو ایک ہمارا ساتھی مر جائے تو ہمارے تو جذبے ٹھنڈے پڑنے لگ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی شہادت دیکھی، بلکہ سب کے جنازے پڑھائے، سب کی تدفین کیا۔ ایک منظر بڑا عجیب تھا احد کے میدان میں، بڑا عجیب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ سعد ابن ربی زندہ ہے یا انتقال کر کے ڈھونڈ کے لاؤ۔ ایک صحابی کا نام لے کر کہا سعد ابن ربی۔ حضور انہیں بڑا پسند کرتے تھے، حضور کی محفلوں میں ہمیشہ رہتے۔ صحابہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تو سعد ابن ربی کو ڈھونڈنے کے لیے چلے۔ احد کے میدان میں لاشیں بہت ساری پڑی ہوئی تھی، بہت ساری لاشیں۔ سعد ابن ربی کا نام لے لے کر کے یہ صحابہ پکارتے رہے۔ ایک جگہ سے آواز آئی، ہاں میں زندہ ہوں، ہاں میں زندہ ہوں۔ صحابہ نے کئی لاشیں اٹھائی تو دیکھا سعد ابن ربی زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں نوجوان، میں اس پر گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اور ایسے حالت تھی سعد ابن ربی کی کہ ان کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوئے تھے، ان کا پیٹ پھٹ چکا تھا۔ زخمی حالت ایسی تھی کہ پیٹ پھٹ چکا، 12 نیزے لگے تھے، وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، خون رس رہا تھا لیکن زبان ابھی چل رہی تھی۔ صحابہ سے پوچھا کیوں آئے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ نے تجھے یاد کیا، اتنا سننا تھا کہ وہ اپنے کہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی۔ جب نہ اٹھ سکے، وہ میسج آج کا میسج ہے سعد ابن ربی کا، آج کا میسج سن کر کے نہ اٹھ سکے تو آنے والے صحابہ سے کہا شاید میری زندگی بہت تھوڑی بچی ہے، میں رسول اللہ تک چل کر نہیں جا سکوں گا، اے میرے ساتھیوں جاؤ میرا سلام پہنچا دینا، اللہ کے نبی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ ایک تو نبی پاک کو سلام پہنچایا اور دوسرا میسج کیا دیا سنو، 12 نیزے لگے ہیں علماء ذوی احترام اور تمام حضرات۔ ایک آخری بات میری توجہ کرو، آخری بات توجہ کرو، جس کے جسم پر 12 نیزے لگے پیٹ پھٹ چکا، وہ صحابی سعد ابن ربی میسج لے دیتے ہیں اے میرے ساتھیوں میرے آقا کو سلام کہنا، اور پھر دوسرا میسج یہ ہے میری قوم والوں سے کہنا، مدینے والوں سے کہنا کہ اگر تم سب زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی رسول تک ہاتھ بڑھا دیا تو قیامت کے دن میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ بلکہ یہ کہا کوئی تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اگر حضور پاک کی طرف تمہارا کسی کا ہاتھ بڑھ گیا اور تم زندہ رہے، تم جوان تھے، طاقتور تھے، تو پھر قیامت کے دن تمہارا عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ تم یہ نہیں کہہ سکو گے میں بوڑھا تھا، میں بچہ تھا، میں کمزور تھا،
وہ صحابی رسول کا پیغام ہے۔ میرے عزیزوں وہی پیغام ہمیں جوش دلاتا ہے کہ کل بروز قیامت کہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے وقت ہم سے یہ پوچھ لیا جائے تو ہی وہ جوان ہے تیرے سامنے تیرے نبی کو گندی گالیاں دی جاتی تھی، تو جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اے نوجوانوں، کیا تم یہ کہو گے کہ اللہ میں تو رات بھر فیس بک چلانے میں مصروف رہتا تھا، انسٹاگرام چلانے میں مصروف رہتا تھا، گیم کھیلنے میں مصروف رہتا تھا؟ اس لیے میرے عزیزو طاقت و استطاعت جتنی ہے میرے آقا کی عزت کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سڑکوں پر آ جاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ پروٹیسٹ اور دھرنے اور آندولن پر بیٹھ جاؤ، یہ تو لاسٹ والی چیز ہے، یہ بڑی آسان سی چیز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر نبی پاک کی عزت کی اتنی زیادہ فکر ہے تو عہد کرو اے نوجوانوں، اٹھو کہ دنیا میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھاتی ہے، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں اب جیوں گا تو مصطفیٰ کے طریقے پر جیوں گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، حضور کے اخلاق پر جیوں گا۔ دنیا مجھے تانا دیتی ہے تو دے، کوئی مجھے سے جلتی ہے تو جلے، کڑتی ہے تو کڑے، دنیا ننگا گھومنے پر آج فخر کرتی ہے، تم مکین گنبد خضرا کے اخلاق پر کیوں نہیں فخر کر سکتے؟ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، کیوں نہیں فخر کر سکتے؟ دنیا کا سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ، دنیا کے سب سے عظیم اخلاق میرے مصطفیٰ کے اخلاق ہیں۔ بہت اچھا۔ اگر اس چہرے کی اور اس اخلاق کی پیروی نہ کرو گے تو پھر کس کی کرو گے؟ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہمیں یہ بتایا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اس لیے کہ قیامت میں بہت سارے لوگ ماننے کو تیار ہوں گے، کیونکہ پتہ ہے وہاں عزت ہوگی تو رسول اللہ کی ہوگی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ، حضور کی عزت وہاں دیکھ کر ہر کوئی کہے گا، لیکن کمال یہ ہے اے نوجوان آج آ جا ان کے دامن میں، آج آ جا ان کے قدموں میں۔ اقبال نے سچ کہا تھا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کریم کے قدموں سے وابستہ ہے۔ ابھی میں بیٹھا تھا، ہمارے بڑے بزرگ عالم دین نے، آپ نے مجھ سے یہی فرمایا کہ آج جو لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا انعام ہے، اور حقیقت ہے، حقیقت ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اسی لیے میں یہ پیغام بھی دے کر کے جاؤں گا، اے نوجوانوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ جو حضور پاک کی وفاداری پر آ جاتا ہے اللہ ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے، دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ جو نبی پاک کا غلام ہوتا ہے وہ زندگی میں بھی راج کرتا ہے اور قبر میں جانے کے بعد بھی راج کرتا ہے، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے آؤ نبی پاک کے قدموں میں آؤ۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے جو تمہیں میسج دیا، بار بار یہ چیخ چیخ کر تمہیں بلاتے ہیں، نوجوانوں اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے اخلاق کو سنوارو۔ آج مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ نشہ ہمارے محلوں میں، سب سے زیادہ نشہ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے جن کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے۔ تم کو اگر کوئی غلام رسول کہتا ہو، تمہارے گھر کے آس پاس نشہ بکتا بھی ہے، نشہ کرتے بھی ہو، کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کو چہرہ بھی دکھانا۔ اے میرے عزیزوں، تمہاری آنکھیں اگر آوارہ ہو جاتی ہیں تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، اس لیے کہ تمہاری آنکھیں صرف اور صرف دیدار مصطفیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ نبی پاک کے لیے اپنی حیا کو سنبھالو، اپنے اخلاق کو سنبھالو، اور معاشرے میں ایک ایسا انقلاب لے آؤ
کہ جدھر سے گزرے مدینۃ الرسول کی خوشبو آنے لگے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی خوشبو آنے لگے۔ بس میں اسی پر گفتگو کو سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں، لیکن اس عہد کے ساتھ آج حضرت علامہ مولانا قاری امانت رسول صاحب کے اس عرس میں، جس کو برسوں سے عرس اعلیٰ حضرت کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور حضرت کی وصیت کے مطابق ان کا عرس بھی اسی عرس میں ضم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ عرس ہمیشہ پیغام دیتا رہے اور اتحاد اہل سنت کا یہ مرکز بنا رہے۔ ایک خاص بات جو محسوس کیا، اور مولانا رضا رسول صاحب کی بھی خواہشات کو میں نے جو سنا، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ میں قاری صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی دیکھتا تھا کہ وہ جب تک زندہ تھے ظاہری حیات میں ہمیشہ اہل سنت و جماعت کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ علماء، مشائخ، سادات سب سے ان کے رابطے تھے۔ یہ وہ بندہ کرتا ہے جس کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، ایک بات سمجھ کر کے چلیے، اور جس کو اپنے گھر سے محبت نہیں ہوتی وہ اپنے گھر کے ہی دروازے توڑتا رہتا ہے، اپنے گھر کی کھڑکیاں توڑتا ہے، اپنے گھر کے دروازے توڑتا ہے۔ جس کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے وہ ہر ایک کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت علامہ قاری امانت رسول صاحب کو دین اسلام سے، مسلک اعلیٰ حضرت سے حد درجے پیار تھا۔ اسی لیے جو اعلیٰ حضرت کا نام لیتا تھا اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے۔ اللہ کریم اس اتحاد کو ہمیشہ قائم رکھے، سدا سلامت رکھے۔ مولا کریم ہم سب کو حضور پاک کے قدموں کی، ان کی عزت کی حفاظت کرتے کرتے آخری سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ان حالات پر یہ میری گفتگو کا اختتام ہے۔ آج کے ان حالات پر جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں، بڑے تماشے ہو رہے ہیں، روز بروز ہمارے خلاف نہ جانے کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، ہماری مسجدیں کیا ہوں گی، ہماری خانقاہیں کیا ہوں گی، ہمارا قرآن کیسے بچے گا، ہمارا اسلام کیسے بچے گا، علماء کا کیا ہوگا، مدرسوں کا کیا ہوگا، سارے سوالات ایک جگہ، سب کا حل ایک ہے، سب کا حل ایک ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں، بس اتنا کرو قوت عشق سے ہر پسند کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔